بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ آل عمران کا آغاز ہو رہا ہے۔ عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد گرامی کا نام تھا، تو ان کے اس نام کی نسبت سے ان کے خاندان کو، ان کے قبیلے کو آل عمران کہا جاتا تھا۔ چونکہ اس سورہ مبارکہ میں حضرت مریم علیہ السلام کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور نصارہ کا، عیسائیوں کا تذکرہ ہے۔ نجران سے آنے والے ان کے وفد کے سوالات ہیں، ان کے جوابات ہیں۔ پہلی جو سورہ مبارکہ تھی سورہ بقرہ، اس میں یہود کی نشانیاں، یہود کی بیماریاں، یہود کی خرابیاں، یہود کے بارے میں تھا، اور اس میں زیادہ نصارہ کے بارے میں ہے، باقی موضوعات بھی ہیں۔ تو اس مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کو سورہ آل عمران کہا جاتا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ تو مدینہ طیبہ میں یہود آباد تھے، اور حجاز کی سرزمین میں نصارہ بھی موجود تھے، اس لیے نصارہ کا تذکرہ ہوا اس سورہ مبارکہ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، واللہ اعلم بمراد ذالک۔ اس کی مراد، اس کا مفہوم، اس کا ترجمہ اللہ کو معلوم ہے۔ انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے، پہلے بھی آپ کے سامنے بیان ہوا۔ ان کی بنیاد پر، انہی حروف سے پورا قرآن بنتا ہے، لیکن ایسا بنتا ہے، ایسے ان حروف کو سجایا گیا، ایسے مرتب انداز سے قرآن کریم میں ان کو ترتیب کے ساتھ پیش کیا گیا کہ ساری انسانیت کو چیلنج دیا گیا کہ قرآن کریم جیسا اور کلام بنا کر لائیں۔ سب عاجز آگے، کوئی بھی قرآن کریم کا یہ چیلنج قبول نہیں کر پایا۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ، اللہ کی ذات، وہ ذات ہے، لا الہ، نہیں کوئی معبود، الا ہو، سوائے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الحی، الحی وہ زندہ ہے۔ القیوم، القیوم کائنات کا سارا نظام چلانے والا، کائنات کے سارے نظام کو سنبھالنے والا، سب کچھ کو قائم رکھنے والا وہ اللہ ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نہیں کوئی معبود، الا ہو مگر وہی، الا ہو مگر وہی معبود ہے۔ الحی زندہ ہے، القیوم اور قائم رکھنے والا ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، نزل اتارا، علیکا آپ پر، الکتابہ کتاب کو، بالحق حق کے ساتھ۔ تو جب وہ ذات حق، اس کے علاوہ کوئی نہیں، وہ حی لا یموت ہے، تو پھر اس نے یہ جو کائنات بنائی، اس کائنات کے لیے کوئی دستور زندگی بنایا، اس کائنات کے لیے کوئی ہدایت نامہ تشکیل دیا۔ وہ جو ہدایت نامہ ہے، وہ جو کتاب ہے، وہ کتاب اس رب نے اتاری، بالحق ٹھیک طریقے سے اتاری۔ اس کی عبارت ٹھیک، اس کا مضمون ٹھیک، اس کے لانے والے ٹھیک، اس کی حفاظت کا نظام ٹھیک، سب کا سب ٹھیک ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ، مصدقا تصدیق کرنے والی ہے، لما اس چیز کی، بین یدیہ جو اس سے پہلے گزر چکی، یعنی جو اس سے پہلے کتابیں گزری، شریعتیں گزری، اور جو اس سے پہلے انبیاء کرام تشریف لائے، جو کچھ وہ تھا اس سب کے سب کی تصدیق کرنے والی ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ، وانزل التوراۃ والانجیل، انزلہ اور اتارا، التوراۃ تورات کو، والانجیل اور انجیل کو اتارا، من قبل اس سے پہلے،
یعنی اس کتاب سے پہلے اسی اللہ نے اسی نظام کے ساتھ اسی ترتیب کے ساتھ تورات و انجیل کو بھی اتارا تھا۔ وہ الگ بات ہے کہ تورات و انجیل کے جو امین تھے انہوں نے اسی امانت میں خیانت کر کے اس میں تحریف اور ترمیم کر لی۔ ہدی للناس، ہدی للناس، ہدایت کا ذریعہ بنا کر اتارا، للناس سے لوگوں کے لیے۔ یہ قرآن بھی لوگوں کے لیے کتاب ہدایت، اور پہلے جو تورات اور انجیل اللہ نے اتاری تھی کیوں اتاری تھی؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے اتاری تھی۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اس نے فرقان اتارا۔ فرقان، فرقان کا معنی حق و باطل میں فرق کرنے والی چیز، سیاہ و سفید کو جدا کرنے والی چیز۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور فرقان اتارا، حق و باطل میں امتیاز کی جو لائن ہے وہ کھینچ دی۔ اور الفرقان ظاہر ہے کہ وہ قرآن ہے، وہ دستور ہے، وہ اصول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق و باطل میں امتیاز کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات وہ حق و باطل کو واضح کرنے والے۔ تو بنیادی جو اس کا مصداق ہے جمہور مفسرین کرام کے نزدیک وہ قرآن کریم ہی ہے، گویا کہ قرآن کریم کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے انکار کیا، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، لہم عذاب شدید، لہم ان سب کے لیے، عذاب عذاب ہے، شدید سخت عذاب ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ عزیز زبردست ہیں، ذو انتقام، اور انتقام لینے والے ہیں۔ زبردست ہیں کہ ان کی گرفت، ان کی پکڑ اور ان کا اختیار، ان کی قدرت وہ ہر چیز پر محیط ہے۔ ذو انتقام، اور انتقام لینے والے ہیں کس سے؟ جو جرم کرے گا، جو زیادتی کرے گا۔ تو اللہ رب العزت کی ذات کا غفور اور رحیم ہونا، رحمان اور رحیم ہونا، مہربان ہونا، یہ بھی ایک پہلو ہے۔ اور القہار، الجبار، عزیز ذو انتقام ہونا، شدید العقاب ہونا، یہ بھی ایک اللہ رب العزت کی شان ہے، اللہ رب العزت کی صفت ہے۔ لیکن اس کا دار و مدار اور تعلق انسانوں کے اعمال اور ان کے طرز عمل اور ان کے راستے اور ان کے طریق کے اوپر ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یخفی علیہ، نہیں ہے مخفی اس کے اوپر، شیء کوئی چیز بھی، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ آسمان میں۔ دیکھیں کتنا آسان ہے، یخفی مخفی سے اردو میں استعمال ہوتا ہے، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ کے اوپر کوئی چیز مخفی نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام، هو الذی، وہ اللہ وہی ذات ہے، یصورکم، جو تمہاری تصویر بناتا ہے، یصورکم، تمہارا نقشہ بناتا ہے، تمہاری صورت بناتا ہے، تمہاری آنکھیں بناتا ہے، تمہارا جو اتنا خوبصورت وجود ہے وہ اس کو تشکیل دیتا ہے۔ کہاں دیتا ہے؟ فی الارحام، رحموں میں، اندھیروں میں، کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے۔ کیف حالوں کا جو آپ کو بتایا کہ آپ کے حال کیسے ہیں، آپ کیسے ہیں، تو کیسے یا جیسے، کیف کا معنی ہوتا ہے کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں کوئی معبود الا ہو، مگر وہی، العزیز، زبردست ہے، الحکیم، حکمت والا ہے۔ الحکیم، حکمت والا ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، وہ اللہ، انزلہ جس نے اتارا، علیکا آپ پر اتارا، الکتاب کتاب کو اتارا،
منہ آیات محکمات، منہ اس میں سے آیات محکمات، محکمات آیات مبارکہ بھی ہیں۔ محکمات آیات مبارکہ یعنی جو واضح ہیں، جن کا مفہوم واضح ہے، جن کا ترجمہ واضح ہے، جس میں کوئی اسرار نہیں، کوئی پوشیدگی نہیں، کوئی ابہام نہیں، کوئی سوچنے سمجھنے کی حاجت اور ضرورت نہیں، پکی بات۔ ہن ام الکتاب، وہی کتاب کی بنیاد۔ ام الکتاب وہ کتاب کی جڑ ہیں، بنیاد ہیں، بیس ہیں۔ ام کہتے ہیں ماں کو، تو ماں نسل کی بنیاد کا ذریعہ بنتی ہے نا، اس لیے ام الکتاب کہتے ہیں وہ کتاب کی بنیاد ہیں۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور دوسری آیات مبارکہ متشابہات بھی ہیں۔ متشابہات کا کیا معنی؟ کہ جس کا معنی و مفہوم واضح نہ ہو۔ کیا مطلب ہے؟ جیسے اللہ رب العزت کی ذات بابرکات کے بارے میں بہت ساری آیات مبارکہ میں فرمایا ثم استوى علی العرش، پھر اللہ رب العزت عرش پر جلوہ افروز ہوئے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات کا وجود یہ تو قطعی اور یقینی بات ہے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی حالت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ آدمی کے ذہنی سطح ایسی نہیں ہے کہ وہ یہ والی بات اس میں سما جائے۔ جیسے آپ ایک بچے کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا ہاتھی ایک چیز ہوتی ہے، بغیر کسی تشبیہ کے عرض کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ آپ بچے کو یہ بات سمجھاتے ہیں کہ حرمین شریفین کے بارے میں اس کو بتاتے ہیں، اس کو حج کے مناظر کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اب بچے کا چھوٹا سا ذہن نہیں سمجھ سکتا کہ بیت اللہ کیا ہے، حجر اسود کیا ہے، مسجد نبوی کیا ہے، اور روضہ اطہر کیا ہے، اس کو نہیں سمجھ آ رہی۔ کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ اس کی ذہنی سطح ہی اتنی ہے، آج وہ نہیں سمجھ سکتا، کل بڑا ہوگا تو سمجھ جائے گا۔ تو اس ذہن کے ساتھ، دنیاوی نگاہوں کے ساتھ آدمی اپنے رب کی شان کے بارے میں نہیں سمجھ سکتا، نہیں اندازہ لگا سکتا۔ تو اس لیے حکم یہ ہے کہ اس بحث میں، اس کھود کرید میں، اس چکر میں نہ پڑے کہ یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیسے ہے۔ اس کے نتیجے میں گمراہی بڑھے گی، اس کے نتیجے میں وساوس آئیں گے، اس کے نتیجے میں وہ اپنا نقصان کرے گا۔ اس لیے ایسی باتیں کہ جن کا مفہوم، جن کی وضاحت پوری طرح سے واضح نہیں ہے، انہیں متشابہات کہتے ہیں۔ متشابہ جو پوری طرح واضح نہ ہو۔ تو فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، بس وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں کجی ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، وہ لوگ، أَمَّا الَّذِينَ رہے وہ لوگ، الَّذِينَ جو کہ، فِي قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں میں، زَيْغٌ یہ نیا لفظ ہے، زَيْغ ٹیڑھا پن ہے، کجی ہے۔ فَيَتَّبِعُونَ، بس وہ پیروی کرتے ہیں، وہ پیچھے پڑتے ہیں، وہ پیچھا کرتے ہیں کس کا؟ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، کس کے پیچھے پڑتے ہیں؟ اس چیز کے، ان آیات مبارکہ کے جو متشابہ ہیں، جو مَا تَشَابَهَ مِنْهُ جو ان میں سے متشابہ ہیں، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ، فتنے کی تلاش میں اور اس کی حقیقت و ماہیت کی تلاش میں۔ ابتغاء تأویل، اس کی جو تعویل ہے، اس کی جو وضاحت ہے، اس کی جو حقیقت ہے، اس کو جاننے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ ابتغاء کا معنی ہوتا ہے حاصل کرنا، طلب کرنا، لینا، ڈھونڈنا۔ فرمایا وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، وَمَا يَعْلَمُ نہیں جانتا، تاویلہ اس کی تعویل کو، اس کی حقیقت کو، اس کی وضاحت کو، الا اللہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اس کی حقیقت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ والراسخون فی العلم، اور راسخون فی العلم، راسخون فی العلم سے مراد وہ لوگ جو علمی طور پر پختہ ہیں، جن کا یقین مستحکم ہے،
وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون آمنا بہی، وہ کہتے ہیں آمنا بہی، ہم اس پر ایمان لائے، کل من عند ربنا، یہ سب کا سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، بس ہم اس بات کے مکلف ہیں، کیا ہے کیسا ہے اس کی حقیقت کیا ہے یہ ہمارا رب جانے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے الا اولو الالباب مگر عقل رکھنے والے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو کے اندر ٹیڑھا پن پیدا نہ کیجیے گا، ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا کر دیجیے گا۔ لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دیجیے گا، کجی نہ ان میں پیدا کر دیجیے گا، بعد اس کے کہ اذ ہدیتنا، جب آپ نے ہمیں ہدایت دے دی، وہب لنا، اور ہمیں عطا کر دیجئے، ہب دے دیجئے، لنا ہمیں، من لدن کا، اپنی طرف سے، رحمتن، رحمت دے دیجئے، مہربانی دے دیجئے، انکا انت الوہاب، بے شک آپ الوہاب، عطا فرمانے والے۔ وہاب کا مطلب ہوتا ہے دینے والا، بخشش کرنے والا، عطا فرمانے والا۔ انت الوہاب، بے شک آپ بہت زیادہ دینے والے، بہت زیادہ عطا کرنے والے ہیں، مبالغہ اس میں۔ ربنا، اے ہمارے رب، انکا، بے شک آپ، جامع الناس، لوگوں کو جمع کرنے والے ہیں، لیوم، ایسے دن، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ لا یخلف، خلاف ورزی نہیں کرتے، المیعاد، اپنے وعدے کی، اپنے مقررہ وقت کی، جو اللہ رب العزت کی طرف سے وعدہ مقرر ہوا اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، دوبارہ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، واللہ اعلم بمراد ذالک، اللہ لا الہ الا ہو، نہیں کوئی، اللہ کی ذات و ذات ہے، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، الحی، وہ زندہ ہے، القیوم، اور وہ قائم رکھنے والا ہے، یعنی پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے اتاری آپ پر کتاب، بالحق کے درست طریقے سے، مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے، لما بین یدیہ، اس چیز کی جو بما بین یدیہ، جو اس سے پہلے گزر چکی، فانزل التوراۃ، اور اس نے تورات کو اتارا، والانجیل، اور انجیل کو اتارا، من قبل، اس سے پہلے، ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے، وانزل الفرقان، اور اس نے فرقان یعنی حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز اتاری، فرق کرنے والی کتاب اتاری، ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے، واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ عزیز زبردست ہیں، ذو انتقام، انتقام لینے والے ہیں، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اس پر مخفی نہیں کوئی چیز، فی الارض، زمین میں، ولا فی السماء، نہ آسمان میں، هو الذی یصورکم فی الارحام، وہی اللہ ہے، یصورکم، جو تمہاری تصویر بناتا ہے، تمہارا جو وہ ناک نقشہ بناتا ہے، فی الارحام، رحموں میں، کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، العزیز، زبردست ہے، الحکیم، حکمت والا ہے، هو الذی انزل علیک الکتاب، هو الذی، وہی ذات ہے، انزل، جس نے اتارا، علیک الکتاب، آپ پر، الکتاب، کتاب اتاری، منہ آیات و محکمات، ان میں سے بعض آیات محکم ہیں، پختہ ہیں، یعنی حتمی اور یقینی ہیں، جن میں کوئی ابہام نہیں، کوئی جب وہ اسرار پوشیدہ نہیں، ہن ام الکتاب، وہی کتاب کی بنیاد ہیں، اوخر متشابہات، اور بعض آیات متشابہات ہیں، فاما الذین فی قلوبہم زیغ، پس وہ لوگ جن کے دلوں میں زیغن، کجی ہے، فیتبعون، وہ پیچھے پڑتے ہیں، وہ اتباع کرتے ہیں، وہ پیچھے لگتے ہیں، ما تشابہ، اس چیز کے جو متشابہ ہو، منہ، اس میں سے، ابتغاء الفتنۃ، فتنہ تلاش کرتے ہوئے، ابتغاء تعویلہ، اور اس کی حقیقت کی تلاش میں، وما یعلم تعویلہ، اور نہیں جانتے اس کی تعویل کو، الا اللہ، مگر اللہ رب العزت جانتے ہیں اس کی حقیقت کو، اس کی تفصیل کو، والراسخون فی العلم، اور وہ لوگ کہ جو پختہ علم رکھنے والے ہیں، یقولون، وہ کہتے ہیں، آمنا بھی، ہم اس پر ایمان لائے، کل من عند ربنا، سب کا سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے الا اولو الالباب مگر عقل رکھنے والے، ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دیجئے، بعد اس کے اذ ہدیتنا، جب آپ نے ہمیں ہدایت دے دی، وہب لنا، اور ہمیں عطا کر دیجئے،
من لدن کا اپنی طرف سے رحمت عطا کر دیجئے، انکا انت الوہاب، بے شک آپ بہت عطا کرنے والے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، انکا بے شک آپ جامع الناس لوگوں کو جمع کرنے والے ہیں، یومن ایسے دن کے لیے لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں، ان اللہ لا یخلف المیعاد بے شک اللہ رب العزت لا یخلف خلاف ورزی نہیں کرتے، المیعاد وعدے کی، مقررہ وقت کی۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔